shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com عورت کو نکاح ثانی سے نہ روکا جائے، عورت کو نکاح ثانی سے روکنے کی نہی۔ حضرت ماکل بن یسار ایک صحابی ہیں، ان کی بہن کو طلاق ملی۔ ماکل بن یسار کی بہن کو اس کے خامد نے طلاق دی دی، اس کی عدت گزر گئی، پھر خامد کو خیال ہوا رجوع کا کہ نکاح کریں دوبارہ، تو اس کی وہ بیوی بھی راضی ہو گئی کہ چلو پہلے خامد کے ساتھ میں نکاح کرتی ہوں۔ لیکن ماکل بن یسار کو غصہ تھا کہ اس نے میری بہن کو طلاق دی، ہماری بےعزتی کی، تو حضرت ماکل ناراض ہو گئے، کہنے کہ نہیں، نکاح نہیں ہوگا، اپنی بہن کو روک دیا کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جب میاں بیوی آپس میں راضی ہیں تو تم نکاح ثانی سے روکو نہیں۔ پہلا نکاح تو ختم ہو گیا نا طلاق دینے سے، یہ بات ہی سمجھ یا نہیں؟ اب اس میں حکمت ہے کہ دیکھو میاں بیوی آپس میں زندگی گزار چکے ہیں یا نہیں، پہلے ایک دوسرے کا عیب ثواب دیکھ لیا ہے یا نہیں دیکھ لیا۔ اب عورت دوسری جگہ جائے یہ نامناسب ہے۔ اس نے خاوند کا عیب ثواب دیکھا، خاوند نے بیوی کا عیب ثواب دیکھا، تو اچھی بات ہے پہلے گھر کے اندر رہ دیں، جب راضی بھی ہیں، محبت بھی ہے۔ اب دوسری جگہ جائے، محبت پیدا ہو چاہے نہ پیدا ہو، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ اس کے اوپر بعض حضرات سمجھانے کے لیے ایک حکایت پیش کرتے ہیں کہ ایک ملا صاحب تھے، ان کا لوٹا ٹوٹ گیا۔ آج کل تو ٹوٹیاں ہیں نا، پہلے کیا ہوتے تھے؟ لوٹے تھے۔ لوٹا ٹوٹ گیا تو ملا صاحب رو رہے تھے۔ کسی نے کہا ارے کیوں روتے ہو؟ لوٹا ٹوٹ گیا، لوٹے جیسے اور لوٹے۔ وہ کہنے لگا اس لوٹے نے میرا ننگ دیکھا تھا، اس لوٹے نے میرا ننگ دیکھا تھا، اب ہر لوٹے کو میں ننگ دکھاؤں۔ بات بڑی اچھی کی اس نے، اب ہر لوٹے کا۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب ثواب دیکھ لیتے ہیں، تو اس لیے ہر ایک کو دکھانا ٹھیک نہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب ذرا غور کرو، ایسے معنی کرو نا لفظی، تو معنی لفظی نہیں بنتا۔ جب طلاق دو تم عورتوں کو، پس پہنچ جائیں اپنے میعاد پہ، پس نہ روکو تم ان کو۔ حالانکہ روکنے والا اور ہوتا ہے یا طلاق دینے والا ہوتا ہے؟ وہ طلاق دی خاوند نے، اور روکنے والا کون تھا؟ ماکل تھا، اس کی جس کی بہن تھی، تو لہذا ظاہری معنی تو نہیں بنتا نا، تو لہذا وَإِذَا طَلَّقْتُمْ کا معنی لکھو، جب طلاق دیں تمہارے لوگ، تم نہ، جب طلاق دیں تمہارے لوگ۔ اب تو ٹھیک ہے نا معنی؟ یہ سب ہم آپس میں ہیں نا، آدم کی اولاد ہیں۔ جب طلاق دیں تمہارے لوگ عورتوں کو، پس پہنچ جائیں اپنے میعاد پہ، یعنی عدت ختم ہو جائے۔ اس عورت کی عدت ختم ہو گئی تھی، پس نہ روکو تم ان کو۔ تو روکنے والے اور ہیں نا، طلاق دینے والے اور، نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کریں اپنے پہلے خامدوں کے ساتھ جب راضی ہوں آپس میں اچھے طریقے سے۔ ذالکا، یہ مضمون نصیحت کیا جاتا ہے ساتھ اس کے وہ شخص جو ہے تم میں سے ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے اور ساتھ دن قیامت کے۔ من کانا کے ریچری کو مستفیدین کا بیان، یعنی فائدہ یہ حاصل کرتے ہیں
جو ایمان لاتے ساتھ اللہ کے دن قیامت ذالکا، یہ زیادہ مفید ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتے تم نہیں جانتے، حکمتوں کو اللہ جانتے ہیں، یہ اس میں پاکیزگی ہے۔ والوالدات، رضا کا بیان۔ اب یہ رضا کا بیان ہے، بھائی بچہ پیدا ہوا تو بچے کو دودھ کون پلائے گی؟ ماں پلائے گی یا نہیں؟ تو اس کی ماں اگر نکاح کے اندر ہے تو ماں کا حق ہے کہ بچے کو دودھ پلائے۔ نکاح میں ہے، خاوند سے خرچہ دے رہی ہے، لے رہی ہے نہیں، تو اپنا بیٹا ہے، حق ہے اس کا دودھ پلائے، انکار نہ کرے۔ تو نکاح میں ہو پھر بھی اس کا حق ہے دودھ پلائے، عدت میں بیٹھی ہے پھر بھی اس کا حق ہے دودھ پلائے، اجرت نہ لے۔ ہاں اگر مرد نے طلاق دے دی، عدت بھی ختم ہو گئی، تو اب مرد اس کو خرچہ دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا نا، نکاح کا خرچہ تو نہیں دے رہا۔ اب اس کا حق ہے عورت کا کہ دودھ پلانے کی کیا لے؟ مزدوری لے لے۔ اب یہی سمجھ، دیکھو جی، والوالدات، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل۔ مدت رضا کتنی ہے جی؟ 2 سال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت 2.5 سال ہے، صاحبان کے دن کہتے ہیں 2 سال، امام صاحبی کی روایت 2 سال کی ہے، فتویٰ 2 سال پہ ہے، سمجھے؟ 2 سال مدت رضا ہے، 2 سال سے زیادہ ہو تو رضا ثابت نہیں ہوتا۔ 2 سال کامل اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے یہ کہ پورا کرے شیر خارگی کو۔ رضاعت مانا شیر خارگی، دودھ پلانا۔ اچھا جی، تو ماں دودھ پلائے گی بچے کو، اور اس کا خرچہ کون دے گا؟ بچے کا باپ دے گا۔ اگر نکاح میں ہے تو بحیثیت منکوحہ کے، اگر طلاق مل گئی، عدت ختم ہو گئی تو بحیثیت اجرت کے۔ تو مولود لا کے نیچے لکھو باپ۔ الذی ولد لہ، بچہ کس کا ہوتا ہے؟ اور اوپر باپ کے رزق ہونا، خوراک ہے ان کی اور پوشاک ہے ان کی، موافق دستور کے۔ دستور کا معنی یہ ہے دنیا دار ہے تو اچھی دے، غریب ہے تو اپنی حیثیت میں دے۔ لا تکلف، یہ جملہ معترضہ ہے، نہیں تکلیف دیا جاتا اللہ کی طرف سے کوئی نفس مگر موافق طاقت کے۔ اللہ بھی طاقت کے موافق تکلیف دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا، مرد میں طاقت ہے خرچ دینے کی، عورت میں طاقت کیا ہے؟ دودھ پلانے کی۔ لا تزار والدتن، نہ نقصان دی جائے ماں بسبب اولاد اپنی کے۔ ماں کو کیسے نقصان دیں؟ مثال طور ماں کہتی ہے میں اپنے بچے کو کیا پلاتی ہوں؟ دودھ۔ تو باپ جو ہے نا وہ بچہ اسے چھین لیتا ہے، طلاق دے دیا ہے نا، نہیں تو نہ پلا، یہ نقصان ہے نہیں؟ بھئی چھوٹے بچے کو ماں سے جدا کرنے بھی نقصان ہے۔ یا دوسرا نقصان یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بیمار ہے، دودھ نہیں پلا سکتی، وہ کہتے ہیں زبردستی تو نے دودھ پلانا ہے، یا اس کو اجرت نہیں دیتا، خرچہ نہیں دیتا، یہ دونوں صورتیں آ جاتی ہیں۔ نہ نقصان دی جائے والدہ بسبب کس کے؟ ولد کے، اور نہ باپ بسبب کس کے؟ بچے کے۔ باپ کو نقصان دینا یہی ہے کہ عورت تندرست ہے لیکن انکار کر دیتی ہے، کیا کہ میں دودھ نہ پلوں، یا مزدوری بہت زیادہ لیتی ہے، یہ نقصان ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ مر گیا ہے اور بچہ کیا ہے؟ یتیم ہے، تو دیکھیں گے اگر باپ سے بچے کو بہت ورثہ ملا ہے، پیسے بہت ہیں، چھوٹے بیٹے کا بھی ورثہ ہوتا ہے نا، تو پھر کس سے اجا دیں گے؟ بچے کے مال سے جو باپ سے ورثہ ملا ہے۔ اگر نہیں ملا تو پھر اس بچے کا جو کیا ہوگا؟ وارث ہوگا، متولی ہوگا، مثال تو کہ بڑا بھائی ہے یا کوئی چچا ہے، اس قسم کے وارث ہوتے ہیں نا،
تو وہ ادا کریں گے، اور اوپر وارث کے مثل اس کے ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، تو کتنی سال دودھ پلایا جاتا ہے؟ 2 سال، اور اگر رضامندی سے 1 سال پلاتے ہیں یا 1.5 سال پلاتے ہیں پھر چھڑا دیتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ پس اگر ارادہ کرتے ہیں چھڑانے کا رضامندی اپنی سے اور مشورے سے تو نہیں کوئی گناہ پر ان کے، پہلے بھی دودھ چھڑایا جاتا ہے، بعض عورتوں کا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تو میرے عزیز اس صورت کے اندر تھا کہ دودھ کون پلاتی تھی؟ ماں۔ اب وہ صورت ہے کہ ماں دودھ نہیں پلا سکتی اور دوسری دائیوں سے دودھ پلاتے ہو۔ دودھ کیسے پلاتے ہو؟ دوسری دائیوں سے، مرضعہ، تو ان کو بھی اجرت دے دو، جو طے کی ہے اجرت ان کو دے دو۔ بَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو دوسری دائیوں سے، نیچے لکھ لو، اور اگر ارادہ کرتے ہو یہ کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو دوسری دائیوں سے، دوسری عورتیں جو مرضعہ ہیں، پس نہیں گناہوں پر تمہارے جب حوالے کر دو تم وہ اجرت کہ طے کی تھی تم نے۔ آتا ہے تم کا معنی دینا، کیا؟ طے کی، وہ اجرت جو طے کی تم نے موافق دستور کے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ والذین یتوفون منکم، عدت وفات زوج، والذین کے نیچے لکھو عدت وفات زوج۔ بھئی کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس عورت کو کتنی عدت بیٹھنی پڑتی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ جو لوگ فوت کیے جاتے ہیں تم سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وہ انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بلغنا اجلہن کے 2 معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی بنتا ہے کہ قریب ہو جائیں، اور دوسرا معنی کیا بنتا ہے کہ عدت بالکل ختم ہو جائے۔ یہاں عدت ختم ہو جائے کے معنی میں ہے انقضت عدتہن، پر جب پہنچ جائیں اپنے میعاد کو، یعنی ان کی عدت ختم ہو جائے، پس نہیں کی گناہوں پر تمہارے بیچ اس کے کہ کریں اپنے حق میں موافق دستور کے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کرتے ہو خبردار ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک عدت بیٹھیں، زیب و زینت نہ کریں۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ زیب و زینت کر سکتی ہیں، کسی جگہ اپنے نکاح کا بھی بندوبست کر سکتی ہیں۔ آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی ان کو رگڑے میں رکھتے ہیں، ان کو زیب زینت نہیں کرنے دیتے، سمجھے؟ کہتے ہیں ہاں تو یہ شادیوں کے شوق ہیں، کل کو تیرا خامد مرا، آج شادی کے خیال میں بیٹھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا نہیں تانے دیتے ہیں؟ یہ غلط گانا ہے، بالکل قرآن روک رہا ہے کہ فی با فعلن فی انفسہن، کریں۔ عورت کے لیے خامد مل جائے عورت کا ایک تاج ہوتا ہے، سمجھے؟ ایسے خود بھائی بھی کل کو بیزار ہو جاتے ہیں، یہ خیال کیا کرو۔ بھائی چند دن تو کچھ نہ کوئی ہمت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ جتنا خامد خیال کرتا ہے بیوی کا، اور کوئی نہیں خیال کرتا۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اچھا میرے محترم، ایک عورت عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے 4 مہینے 10 دن، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ وعدہ کریں کہ تیری عدت ختم ہو جائے تو میرے ساتھ کیا کرنا؟ وہ نکاح کر لینا۔ پختہ بات نہ کریں، وعدہ بالکل نہ کریں، سمجھے؟ ہاں تعریض کر سکتے ہو، کیا تعریض کر سکتے ہو؟ کیا تعریض کہتے؟ اشارہ تن، آپ کے کوئی رشتہ دار ہے ایسے بیٹھے ہوئے، ہاں جی تنہائی زندگی بڑی www.islam.com تنہائی کتے کو بھی نصیب نہ ہو، اکیلے زندگی گزار رہے، کوئی ہمارا ساتھی نہیں، ساتھی ہونا چاہیے، وہ سمجھ لے گی کہ اس کو ساتھی کی ضرورت ہے، تو
تو اشارہ کرتے رہو لیکن پختہ وعدہ نہیں کرنا۔ اچھا جی، دیکھو حضرت فرمایا نہیں گناہ تمہارے اوپر بیچ اس کے کہ اشارہ تن کرو تم، کیا اشارہ کرو تم ساتھ اس کے خطبۃ النساء، خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کا، تو عورتوں کا خطبہ اشارہ تن کر سکتے ہو، یہ جائز ہے، یا چھپاؤ تم اپنے دل میں خیال آؤ، کوئی گناہ نہیں، جانتا ہے اللہ تعالیٰ بے شک تم ان قریب تذکرہ کرو گے ان کے ساتھ، کس وقت تذکرہ کرو گے؟ عدت کے بعد، بلا کی لا تواعدوہن سرا، لیکن نہ وعدہ کرو ان کے ساتھ کس کا؟ نکاح کا۔ سر کہتے پوشیدہ بات، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ نکاح سری، لکھ لو، نہ وعدہ کرو نکاح سری کا، مگر یہ کہ کہو تم بات مناسب سے مراد وہی تعریض ہے، کیا ہے؟ وہ پہلے جو گزر چکی ہے وہی مناسب۔ بلا تعظمو، اور نہ پختہ کرو تم گرہ نکاح کی یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنے میعاد پہ، یا کتاب سے مراد کیا ہے؟ عدت، اور اجل کا معنی اس کا انتہا، میعاد، یہاں تک کہ پہنچ جائے، کتاب معنی عدت لکھی ہوئی چاہیے اپنے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے، ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والے حوصلے والے ہیں۔ لا جناح علیکم، متعلقہ عورتوں کے اقسام و احکام، متعلقہ عورتوں کے اقسام و احکام، بھائی ایک عورت ہے، حق مہر کوئی مقرر نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، حق مہر مقرر نہیں ہوئی، اور آپ نے نہ ہم بستری کی ہے نہ خلوت صحیحہ کی ہے، ابھی وہ اپنے میکے میں ہے، گھر بھی نہیں لیا، تو آپ اس کو طلاق دے دیتے ہیں تو مدعا دینا پڑتا ہے، کیونکہ حق مہر تو مقرر ہے نہیں، کیا دینا پڑتا ہے؟ یعنی کپڑوں کی پوشاک دے دو، اور کپڑوں کی پوشاک کی دار و مدار عورت پہ نہیں، کس پہ ہے؟ مرد پہ، مرد کی حیثیت کو دیکھا جائے گا، دنیا دار ہے تو اپنی حیثیت سے پوشاک دے، غریب ہے تو اپنی حیثیت، یہ اس وقت ہے کہ حق مہر مقرر نہیں تھی، اور اگر حق مہر مقرر تھی تو پھر کیا دینا پڑے گا؟ آدھا حق مہر، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر حق مہر مقرر ہے اور خلوت صحیحہ یا ہم بستری کے بعد طلاق دی تو پوری حق مہر ہے، یہ پڑھا ہے۔ دیکھو متعلقہ عورتوں کے اقسام و حکام، نہیں گناہ تمہارے اوپر اگر طلاق دو تم، قسم نمبر 1 لکھو، پہلا قسم، اگر طلاق دو عورتوں کو اس حالت کے اندر، یہ ماہینیہ اس کو کہتے ہیں، ہینیہ وقت کے معنی میں، اس وقت کے اندر کہ نہ تو ہاتھ لگایا تم نے ان کو، یعنی نہ ہم بستری ہے نہ خلوت صحیح ہے، آگے او کا لفظ ہے نا، او بمانے واو ہے، اور تفردو سے پہلے لم مقدر ہے، اس کا عطف ہے نا تمسو پہ، لم یہاں لگے گا، تو لہذا معنی کیا ہوگا؟ ما لم تمسو ہن و لم تفرزو لہن فریضہ، تقدیر عبارت میں کیا ہوگی؟ وَلَمْ تَفْرِضُوا، نہ تو ہاتھ لگایا اور نہ مقرر کیا تم نے ان کے لیے حق مہر کو، آگے سمجھ، او بمن واو اور لم مقدر ہے عطف کے ذریعے، وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو متع دو، کپڑوں کی پوشاک دو یا متع کرو، کہیں ایسے نہ ہو کہ شیعہ گیا متِّعُوهُنَّ متع کرو، اللہ تعالیٰ بچائے۔ میں مشہد گیا، ایران کا بہت بڑا شہر ہے، تو ہم نے وہاں 2 راتیں رہنی تھی، میرے شاگردوں کے دوست تھے، ہم گھر کے اندر رہے، سمجھے، گھر کے اندر رہے اور اپنی سبزی پکا کے کھاتے رہے، وہاں شریف آدمی ہوٹل کے اندر نہیں رہ سکتا، یہ سمجھ لو، خود متعام ہے، سمجھے، یہ ہے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اوپر طاقتور کے اس کا اندازہ ہے، اور اوپر تنگ دست کے بھی کیا ہے اس کا
اندازہ ہے۔ مطعم بالمعروف، یہ مدہ دینا ہے اچھے طریقے سے۔ حقاً علی المحسنین، یہاں حق کا معنی واجب کرو، واجب ہے نیکوں پہ۔ اس صورت میں مدہ دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ باقی جو عورتیں ہیں نا جن کو حق مہر دیتے ہو، وہاں مدہ دینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ حق مہر کے ساتھ کپڑوں کی پوشاک دو، یہ واجب ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، قسم دوم، پہلا قسم ہے دوسرا، اور اگر طلاق دو ان کو پہلے اس کے کہ ہاتھ لگایا تم نے ان کو، حالانکہ تحقیق مقرر کی تھی تم نے واسطے ان کے کیا؟ حق مہر۔ تو پھر کتنی آئے؟ کیا بتایا تھا میں نے؟ islam.com بس آدھا اس کا کہ مقرر کیا تم نے۔ الا ان یعفونا، مگر یہ کہ معاف کر دے۔ کون؟ عورتیں تم سے آدھا بھی نہ لیں، سمجھے جی؟ یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں گرے نکاح کی ہے۔ معاف کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہلے حق مہر پوری دے دی تھی تو اب آدھی واپس نہ کرو، معاف کر دو۔ گرے نکاح کی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ نکاح کی گرے مرد کے ہاتھ میں ہے، چاہے مضبوط رکھے یا توڑ دے۔ تو طلاق کا حق کس کو ہے؟ مرد کو ہے یا نہیں؟ آج کل عورتوں کی ایک تحریک چلی ہوئی ہے، اپوا ایک تنظیم ہے عورتوں کی، وہ کہتی ہیں کہ جیسے مرد کو حق ہے عورت کو بھی حق ہے، وہ بھی خاوند کو طلاق دے کے چلی جائے۔ میں کہتا ہوں دنیا داروں کا، ان افسروں کو، حاکموں کو، وہ اللہ کے بندے خیال کرنا، ہماری عورتیں سیدھی سادھی ہیں، وہ ہمیں طلاق دے کے نہیں بھاگیں گی۔ تمہاری جو جنٹل مین گریج ویٹ عورتیں ہیں نا، وہ طلاق دے کے بھاگیں گی، خیال کرنا، یہ قانون نہ پاس کرنا۔ جیسے اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، تو بھی گریج ویٹ میں بھی گریج ویٹ۔ ایک انگریزی خاندے نے عورت کے ساتھ کیا کیا؟ نکاح کیا، کہا کہ میں جو گریج ویٹ ہوں میری عورت بھی ہونی چاہیے، تو کہتا ہے تو بھی گریج ویٹ میں بھی گریج ویٹ، علمی مباحثہ ہو ذرا پاس آ کے لیٹ، ایسا میں گریج ویٹ جو ہے تو علمی مباحثہ کرے تو یہ گریج ویٹ عورتیں جنہیں طلاق دے کے بھاگ جائے گی، ہماری نہیں بھاگتی دیہات کی عورتیں۔ اچھا جی، یہ سمجھ آ گیا نا؟ اچھا، وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کرو، یعنی تم نے اگر ساری حق مہر دی ہوئی ہے تو آدھی واپس نہ کرو، اچھی بات ہے، زیادہ قریب ہے واسطے تقویٰ کے، اور نہ بھلاؤ تم فضیلت کو اپنے درمیان، بے شک اللہ بما تعملون بصیر۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، میرے عزیز یہ امور انتظامی کتنی آ گئے آپ کے سامنے؟ 13 آ گئے نا، اور 9 پہلے 4 پھر 9 4 13 پڑھے تھے یا 49 پڑھے تھے، یاد نہیں ہے؟ 13 امور انتظامی آ گئے۔ تو میرے عزیز پھر امر مصلح کا بیان ہو رہا ہے، نماز کا۔ امور مصلح بھی تو آتے تھے نا، امور انتظامیہ کے بعد تیسرا امر مصلح نماز کا بیان۔ روزہ بھی آ گیا امر مصلح، حج بھی آ گیا، اب کیا؟ امر مصلح نماز کا بیان۔ امور انتظامیہ کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو، حفاظت کرو اوپر تمام نمازوں کے، خاص کر نماز وسطیٰ پہ۔ نماز وسطیٰ کے متعلق مختلف قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ نماز فجر ہے، ایک قول یہ ہے کہ ظہر ہے، لیکن محقق قول کیا ہے آپ بتائیے؟ نماز عصر۔ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، آپ کی نماز عصر رہ گئی تھی غزوہ احزاب کے اندر۔ کس غزوے میں؟ احزاب کے غزوے کے اندر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مشرکین کے ساتھ ہم لڑتے رہے اور اس لڑائی کے دوران پریشانی کے اندر ہم سے نماز عصر کی بھی رہ گئی۔ مالا اللہ بیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے نماز بھی ہماری ختم کرا دی۔ تو معلوم ہوا کافر بے ایمانوں کے لیے بد دعا کرنا بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟
حضرت نے بد دعا کی تو میں نے بھی کی ہے بد دعا، اے میرے مشکل کشا حاجت روا پروردگار، کر تباہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بہار۔ تو جائز ہے نا بد دعا کرنی ظالم کے لیے، حضرت نے خود کی۔ تو نماز وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ نماز وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے جو واسطے اللہ تعالیٰ کے عاجزی کرنے والے۔ آگے فرمایا اگر تم جنگ کر رہے ہو نا جہاد، تو جہاد کے اندر دو صورتیں ہیں، سمجھے جی؟ بھئی ایک صورت تو وہی ہے کہ بالفعل جہاد نہیں ہو رہی، آپ کیمپوں کے اندر ہو، تو آپ نے فقہ کے اندر پڑھا ہے نا، تو امام کتنی طائفے کرتا ہے؟ 2 طائفے، ایک کو 1 رکعت پڑھاتا ہے، پھر دوسرے کو، تو فقہ میں پڑھی ہے نا۔ لیکن یہ صورت وہ نہیں ہے، یہ صورت ہے کہ بالفعل جنگ ہو رہی ہے، تو آپ ایسے 2 طائفے کر سکتے ہو؟ نہیں، سارے کے سارے آ جاؤ لڑنے کے لیے۔ پھر نماز کی صورت ایسے ہے کہ تھوڑا سا ایسے وقفہ آ جائے نا 2 منٹ کا، تو آپ کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھیں اکیلا، کھڑے کھڑے ایسے اشارے سے نماز پڑھیں اکیلا، یا گھوڑا دوڑا رہے ہو تو پھر بھی اشارے سے نماز پڑھو، یہی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر اندیشہ کرتے ہو دشمن کا، فَصَلُّوا رِجَالًا، رجالن کیوں منصوب ہے؟ اس سے پہلے کیا مقدر ہے؟ صلو۔ پس اگر اندیشہ کرتے ہو دشمن کا، فصلوا رجالا، پس نماز پڑھو پیدل چلتے ہوئے نا، پاؤں پہ کھڑے ہوئے، کیونکہ نماز میں چلنا جائز نہیں ہے، نماز کے اندر چلنا جائز نہیں کہ ادھر قیام کرو ادھر رکوع کرو چلتے ہوئے۔ تو رجالن کا من کیا ہے؟ قیامن علی اقدامہم، بخاری کا حوالہ ہے، بخاری کی کتاب التفسیر میں ہے قیامن علی اقدامہم، پر نماز پڑھو پاؤں پہ کھڑے ہوئے، اور رکبانا، یا درا حالے کے کیا ہو؟ سوار۔ یہ تو اس وقت ہے جب اندیشہ ہو دشمن کا، لڑ رہے ہو، لیکن جب امن آ جائے تو پھر جیسے پڑھتے ہو نماز اسی طرح پڑھو۔ فیضا امن، تم جب امن ہو جاؤ تو پھر یاد کرو اللہ کو جیسے سکھایا تم کو، وہ چیز کے ناطے تم جانتے، جو طریقہ ہے نماز کا وہی پڑھو۔ والذین یتوفون منکم، تتمہ امور انتظامیہ، جو امور انتظامیہ پہلے چلے آ رہے تھے اس کا کیا ہے جی؟ تتمہ آپ کے سامنے۔ وہ تتمہ یہ ہے، ابھی آپ نے پڑھا کہ عدت وفات کتنی ہے جی؟ 4 مہینے 10 دن، لیکن دور جاہلیت کے اندر، دور جاہلیت کے اندر عدت وفا کی 1 سال ہوتی تھی۔ کتنی؟ ہاں، اور اس 1 سال کے اندر عورت کو ایسے باندھ دیتے جیسے گدھی ہو، بالکل کپڑے اس کے میلے کچیلے، گندی ہو جاتی، خراب ہو جاتی، بالکل قسم پرسی کے اندر رہتی سال پورا۔ ابتدا اسلام کے اندر عدت تو تھی 4 مہینے کتنی؟ 10 دن، جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، لیکن میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اب تو میراث کا حکم نازل ہوا ہے۔ عورت کے لیے کیا ہے کہ اگر بچے ہیں تو عورت کتنا حصہ لے گی؟ 8واں حصہ۔ اگر بچے نہیں ہیں تو کتنا حصہ لے گی؟ 4تھا حصہ لے گی۔ ایسے میں ایسے ہے نا، اپنا کیا ہے زوجین کے لیے ہے نا، رب و شوہر سمن زوجہ گر فرا سلبی ببد، ورنہ شوہر نصف گیرد زوجہارا رب و داں۔ یہ شعر ہے ہمارا فارسی کا، یہ ملتانی شعر نہیں، یہ ہمارے اپنے اور شعر ہیں، سمجھے؟ اولاد ہے نا میت کی تو عورت کیا لیتی ہے؟ سم، 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہیں تو عورت کیا لیتی ہے؟ 4تھا حصہ۔ تو یہ میراث کے جب مسائل تھے نا، اس کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ تو پہلے یہ تھا کہ مرد کے لیے حکم تھا کہ وہ وصیت کر جائے کہ 1 سال یہاں رہے،
4 مہینے 10 دن اس کی کیا تھی؟ عدت. اور وصیت کتنی کر جاتا کہ 4 مہینے 10 دن سے اوپر سال اس کو ٹھہراؤ اور میری طرف سے خرچہ دیتے رہو، میرے مال کی طرف سے، کیونکہ ہو سکتا ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد شادی اس کی جلدی نہ ہو تو ٹھہر ہی رہے غریب. ہاں 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے جانا چاہے لے کے چلی جائے یا شادی کرے تو وہ کر سکتی ہے. یہ ابتدا اسلام میں تھا کہ 1 سال کی وصیت کر جاتا تھا، لیکن جب میراث کا حکم نازل ہوا تب یہ وصیت ختم ہے، منسوخ ہے. یہ وصیت کیا ہے؟ منسوخ ہے. وہ اس لیے کہ اب عورت کے لیے تو ہے 8واں حصہ یا 4تھا حصہ اپنے خرچے سے کھائے. اب مرد کو وصیت کی ضرورت ہے کہ میرے مال سے دو، اس کا اپنا خرچہ ہے، اگر وہاں رہتی ہے تو اپنے خرچے سے کھائے، چلی جائے تو چلی جائے، مال اس کا اپنا ہے، میراث سے ملا ہے. دیکھو جی تتمہ امور انتظامیہ لکھا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی لکھو کہ یہ وصیت واجب تھی قبل از میراث، لیکن میراث کے بعد منسوخ ہو گئی. یہ وصیت واجب تھی قبل از میراث، بعد میں منسوخ ہو گئی. اور وہ لوگ کہ فوت کیے جاتے ہیں تم سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، کہ وصیتاً سے پہلے فل یوسو محذوف ہے، فل یوسو وصیتاً، یہ منصوب ہے نا، اس کا عامل محذوف ہے. فل یوسو وصیتاً، چاہیے وصیت کر جائیں، وصیت اپنی بیویوں کے لیے نفع دینے کی 1 سال تک غیر اخراج نہ نکالنا. وہ اپنی طرف سے وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ٹھہراؤ اور میرے مال سے ان کو خرچہ دیں. آگے ہے فین خرجنا، پس اگر خود نکلیں، کس وقت نکلیں؟ نیچے لکھ لو 4 مہینے 10 دن کے بعد، پہلے نہیں نکل سکتی، 4 مہینے 10 دن کے بعد. پس اگر خود نکلیں پر نہیں گناہوں پر تمہارے بیچ اس کے کہ کریں اپنی جانوں کے اندر کوئی نیکی، وہ نکاح کریں. واللہ عزیز حکیم. وللمطلقات متاع بالمعروف، یہ حکم استحبابی ہے، نیچے لکھ لو، یہ حکم استحبابی ہے. پہلے میں نے عرض کیا تھا وہ جس عورت کی حق مہر مقرر نہیں اور قبل از مسیح طلاق دی گئی ہے اس کے لیے متع کیا تھا، اور ان کے لیے متع کیا ہے؟ باقی سب طلاق دی عورتوں کے لیے متع مستحب ہے، چاہے ان کو حق مہر پوری دو آدھی دو. اچھی بات یہ ہے کہ ان کو کیا پوشاک دے دو، ایک اچھی صورت ہے. میرے پاس ایک مدرس پڑھاتے تھے تو میرا خیال ہوا کہ آئندہ سال اسے نہیں رکھنا، تو چلے گئے رجب کے اندر، لیکن میں نے شعبان اور رمضان کی مکمل تنخواہ ان کے پاس بھیج دی. وہ مجھے کہنے لگے استاد جی آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، حالانکہ بعض مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے کی دیتے ہیں 1 کی نہیں دیتے. میں نے کہا بابا میں نے متاع بالمعروف عمل کیا ہے کہ بیوی کو طلاق اس کو جوڑا دے دو، وہ صاحب ہے تو آپ خوش ہو گئے ہیں، آخر آپ کو پیسے بہت ملے تو ایک مروت آدمی کرے ملازمین کے ساتھ. کذالک یبین، اچھا، اور واسطے طلاق دی عورتوں کے نفع دینا ہے موافق دستور کے حقاً علی المتقین. وہاں حق کا معنی واجب کیا تھا، ادھر حق کا معنی ثابت لکھو، کیونکہ مستحب ہے نہیں ادھر ثابت ہے اوپر متقین کے. اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ واسطے ہمارا اپنے احکام تاکہ تم سمجھو. shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com